کیا یہ وقت آخری ہے؟ کیا یہ آخرت کا وقت ہے؟ یقیناً یہ وقت آخری ہے۔ اور آج ہم جس عنوان پر خدا کے کلام کو سننے کو ہیں، اس کا عنوان کیا ہے؟ دا کنگڈم آف راک، پتھر کی بادشاہی۔ خدا کے کلام میں علامتوں کا ذکر ہے۔ آج ہم جس علامت پر خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے کو ہیں، وہ علامت ہے پتھر کی۔ مگر اس پتھر کی جو علامت ہے، اس کا مطلب اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں خدا نے پتھر کی علامت بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے رکھی ہے؟ تو میں نے کہا خدا کے کلام میں آج ہم جس علامت کا ذکر کرتے ہیں وہ علامت ہے پتھر کی، اور عنوان ہمارا کیا ہے؟ پتھر کی بادشاہی۔ کیا عنوان ہے؟ مگر سوال ہے کہ بائبل مقدس میں ان علامات کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیوں خدا علامتوں کا ذکر کرتا ہے؟ کیوں خدا نے بائبل مقدس میں ان علامات کا جو ہے وہ ذکر کیا؟ اور بائبل میں اکثر اوقات ان علامات کا ذکر کیا گیا، اور سیارہ زمین پر بستے ہوئے خدا نے مختلف علامتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں بے شمار ان میں سے قیمتی جو ہیں وہ درس دیے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ایک اختیار تھا جب خدا نے ہمیں انسان کو زمین پر پیدا کیا، اور وہ اختیار خدا نے یہ دیا، آدم کو بنایا اور خدا نے کہا کہ جاؤ سمندر کی مچھلیوں پر کیا رکھو؟ اختیار رکھو۔ جاؤ زمین کے سارے جانوروں پر کیا رکھو؟ اختیار رکھو۔ اور خدا نے زمین کو معمور اور محکوم کرنے کے ساتھ خدا نے انسان کو اختیار بخشا، مگر ستم ظریفی یہ کہ وہ اختیار گناہ کے آنے سے چھن گیا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ جو اختیار خدا نے ہمیں بخشا، وہ اختیار گناہ کے آنے کی وجہ سے چھن گیا، مگر خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح کے آنے سے وہ اختیار میں پھر مل گیا، اور اس نے کہا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، جاؤ دشمن کی ساری قوت پر غالب آؤ، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو۔ اور یہ اختیار جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا، یہ اختیار خداوند نے اپنی موت کے وسیلے سے ہمیں بخشا ہے۔ تصور کریں جب وہ اختیار جو ہمارے پاس تھا، جو خدا نے ہمارے باپ آدم کو اختیار دیا، آدم جھیل کے کنارے کھڑا ہو کر کہتا ہوگا اے بلو والی میل ذرا بات سن، تو بلو والی میل گو بڑی ہوگی، تیر نہیں اوپر سکتی ہوگی، مگر وہ سمندر کے کنارے پر آ کر آدم کی بات سنتی ہوگی۔ یہ بالکل ایسی تھا جس طرح خداوند یسوع مسیح جھیل میں اس کشتی کے اندر سوار ہیں، اور شاگرد ساری رات مشقت کرتے رہے ہیں، کوئی مچھلی نہیں آئی، مگر یسوع مسیح نے کہا کشتی کے اس سمت میں جال ڈالو جو دھوپ والی سمت ہے۔ دن دہاڑے جب مچھلیاں جال بھی دیکھ سکتی ہیں، اس کے باوجود اس نے ساری مچھلیوں سے کہا اے تو بھی آ، تو بھی، ہاں سب آؤ اس جال کے اندر آ جاؤ، اور جال اتنے بھر گئے کہ کھینچنے مشکل ہو گئے۔ یہ وہی والا اختیار تھا جو ہمارے باپ آدم کے پاس تھا، مگر اس سے وہ اختیار چھن گیا گناہ کی وجہ سے، اور دوسرے آدم نے جو یسوع مسیح ہے ہمیں وہی اختیار دے ڈالا۔ آمین۔ سو بائبل مقدس میں ہمیں علامات کی جب ذکر کرتے ہیں تو یہ علامات ہمیں ملتی ہیں جب ہمارے باپ آدم کے پاس وہ اختیار ہے، اور وہ اس الہی اختیار کا استعمال کرتا ہے، مگر وہ اختیار گناہ نے چھین لیا۔ اور سچ یہ ہے کہ گناہ ہم سے اختیارات چھین لیتا ہے۔ گناہ کئی بار ہم سے ہماری جاب چھین لیتا ہے، گناہ کئی بار ہم سے ہماری عزت چھین لیتا ہے، گناہ کئی بار ہم سے ہمارا مرتبہ چھین لیتا ہے، گناہ کئی بار ہم بچوں پر ہمارا اختیار چھین لیتا ہے، گناہ کئی بار بیوی پر سے ہمارا اختیار چھین لیتا ہے، گناہ کئی بار اولاد سے ہمارا اختیار چھین لیتا ہے۔ ہم بحیثیت باپ ہوتے ہوئے اپنا اختیار ان پر جتا نہیں سکتے، کیونکہ گناہ ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ حکومت کرتا ہے۔ گناہ ہمیشہ ہم سے چھینتا آیا ہے، مگر گناہ کا سر جو ہے وہ کچل کر خداوند یسوع مسیح نے ایک بار پھر وہی اختیار ہمیں دے ڈالا ہے۔ میں نے کہا بائبل مقدس میں آج علامات کا ذکر ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج دنیا میں دو طرح کے لوگ موجود ہیں۔ اس وقت اس موجودہ دور میں دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایک عورت کی نسل ہے،
ایک گروہ جو دنیا میں موجود ہے وہ عورت کی نسل ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ سانپ کی نسل ہے۔ آج دنیا کے اندر دو نسلیں موجود ہیں، آج دنیا کے اندر دو قومیں موجود ہیں، آج دنیا کے اندر دو گروپ موجود ہیں، دو نسلیں موجود ہیں، اور تیسرا طبقہ کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم ایک گروپ میں ہیں، یا تو ہم عورت کی نسل کے گروپ میں ہیں یا پھر ہم سانپ کی نسل کے گروپ میں ہیں۔ ایک کے ہم خلاف ہیں اور ایک کے ہم ساتھ ہیں۔ اگر ہم غور کر سکیں تو ہمیں اپنی زندگی کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ کیا ہم خدا کے ساتھ ہیں یا ہم خدا کے خلاف ہیں؟ کیا ہم یسوع مسیح کے ساتھ ہیں یا ہم یسوع مسیح کے خلاف ہیں؟ دنیا میں دو گروہ ہیں، دنیا میں دو نسلیں ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے کہا میں تیرے اور عورت کے درمیان۔ یہ بات خدا نے کس سے کہی؟ یہ بات خداوند نے سام سے کہی، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا۔ کتنی نسلیں دنیا میں موجود ہیں؟ دو نسلیں۔ کون کون سی نسل دنیا میں موجود ہے؟ عورت کی نسل اور سانپ کی نسل۔ آج سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے سانپ کی نسل سے۔ گزشتہ دنوں میں لا پاس ہو گیا ہے امریکہ کے اندر کہ اب بندہ بندے سے شادی کرے گا، بیوی بیوی سے شادی کرے گی۔ اور جن کو پتہ نہیں ہے، فیس بک پر آپ ایک ریمبو کی تصویر دیکھتے ہیں، کوسے قزح دیکھتے ہیں، کوسے قزح کے اندر بڑے رنگ ہیں اور اس کے اوپر آپ اپنی فوٹو لگا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں جن کو پتہ نہیں ہے انہوں نے شوق نہ لی فیس بک تے اپنی فوٹوਆਂ کوسے قزح دیکھ لو کے کھچائیاں نے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوسے قزح کے اوپر یا گڈی گڈے کی جو پینگ ہے یا جو وہ ریمبو ہے اس کے اوپر اپنی فوٹو لگاتے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس قانون کے ساتھ ہوں جو امریکہ نے پاس کیا ہے۔ یہ فیس بک نے ایک تصویر جو ہے وہ شائع کی ہے کہ اگر آپ اس پہ اپنی تصویر لگاتے ہو تو آپ کہتے ہیں کہ میں ساتھ ہوں۔ چند دن پہلے ابھی 2 ملین لوگوں نے اکٹھے ہو کر ہم جنس پرستی کرتے ہیں، انہوں نے ایک عورت کو صلیب پر چڑھایا۔ وہ عورت ہے یا مرد ہے تو اس کا مذاق اڑایا خداوند یسوع مسیح کا، اس کو صلیب پر چڑھا کر شہروں میں پھرایا ہے کہ یہ گناہ کے خلاف ہے۔ اور آج جو کوئی گناہ کے خلاف بولتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو عورت کی نسل آج اس عروج پر ہے کہ وہ خداوند کی جب منادی کرتی ہے تو سانپ کی نسل ان کے خلاف ہے۔ آج سانپ کی نسل ان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ آج یہ دشمنی عورت کی نسل کے درمیان اور سانپ کی نسل کے درمیان ہے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے میرا اور آپ کا شمار کن میں ہے؟ میں اور آپ کس گروہ کے ساتھ ہیں؟ میں اور آپ کس نسل کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ دو نسلیں دنیا میں موجود ہیں۔ بائبل مقدس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے، مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا، اے سانپ کے بچوں، کیا کہا؟ اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 12 باب کی 34ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ تو دنیا میں کتنی نسلیں ہیں؟ دنیا میں دو نسلیں ہیں، ایک عورت کی نسل ہے اور ایک سانپ کی نسل ہے۔ عورت کون ہے؟ عورت کلیسیا ہے۔ عورت کون ہے؟ اگر آپ کلیسیا میں نہیں ہیں تو آپ کہاں پہ ہیں؟ یہ فیصلہ، یہ تجزیہ ہمیں خود کرنا ہے۔ بائبل مقدس میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، افسیوں کے خط میں پولس رسول فرماتے ہیں، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا۔ ہاللیلویہ! اس نے تمہیں بھی کیا کیا؟ جس خدا نے یسوع مسیح کو زندہ کیا اسی خدا نے تمہیں بھی زندہ کیا جو آج کلیسیا میں ہے۔ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جو اپنے قصوروں اور اپنے گناہوں کے سبب سے کیا تھے؟ مردہ تھے۔ ایک وقت تھا جب میں اور آپ اپنے قصوروں اور اپنے گناہوں میں مرے ہوئے تھے، مگر خوشخبری یہ ہے کہ خدا نے ہمیں زندہ کیا جو ہم اپنے قصوروں اور اپنے گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ جب ہم مردہ تھے، جب ہم ان گناہوں کے غلام تھے، جب ہم ان عادتوں کے غلام تھے، جب ہم ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے،
جب ہم گناہوں میں مردہ تھے تو ہم دنیا کی روش پر چلتے تھے، دنیا کے طور طریقے پر چلتے تھے. گویا کئی دفعہ ہم سانپ کی نسل کے طور طریقے پر چلتے تھے، کئی دفعہ ہم سانپ کے نسل کے رسم و رواج اپناتے تھے، اور جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے اور ہوا کی عمل داری کے حاکم، یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. اس وقت جب آپ گناہوں کے سبب سے مردہ تھے تو آپ اس روح کی فرما برداری کرتے تھے جو اب بھی نافرمانی کے بیٹوں کے اندر تاثیر کرتا ہے. یہ نافرمانی ہے جس سے اختیار چھن جاتا ہے، یہ نافرمانی ہے جس سے گھرانے برباد ہوتے ہیں، یہ نافرمانی ہے جس سے خدمات چھن جاتی ہیں، یہ نافرمانی ہے جس سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، یہ نافرمانی ہے جس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ نافرمانی ہے جس سے گھرانے برباد ہو جاتے ہیں. اور جب تم نافرمان تھے تو تاثیر تم میں وہ اثر کرتی تھی جو پرنس آف دی ایئر کی تاثیر ہے، جو ہوا کی عمل داری کے حاکم کی تاثیر ہے، وہ تم میں تاثیر کرتا تھا. مگر خداوند کا یہ منصوبہ ہمارے لیے نہیں تھا کہ ہم پر ہوا کی عمل داری کے حاکم کی روح تاثیر کرے. خداوند نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہمارے ماں باپ کو برکت دی گئی. لوگوں نے ہمارے ماں باپ کو کہا جی مبارک ہوئے منڈا ہویا ہے. لوگوں نے بیٹیوں پر بھی ہمیں مبارکباد دی. خدا نے جب ہمیں پیدا کیا تو خدا کا منصوبہ ہمارے لیے بہت اچھا تھا. جب خدا نے ہمیں پیدا کیا تو خدا کا منصوبہ ہمارے مستقبل کے بارے میں نیک انجام کی امید سے بھرا پڑا تھا. مگر اس منصوبے کو ہمارے چناؤ نے ناکام کر ڈالا. اس منصوبے کو جو خدا کا منصوبہ ہماری زندگی کے بارے میں تھا, اس منصوبے کو برباد کر دیا ہمارے اپنے چناؤ نے. بائبل مقدس میں یہی منصوبہ جو قوم اسرائیل کے لیے تھا خدا کا ہمارے لیے بھی تھا. اس زمین کو جب خدا نے تخلیق کیا تو خدا کا منصوبہ کیا تھا کہ حلیم زمین کے کیا ہوں گے, وارث ہوں گے. مگر آپ مجھے بتائیں کہ زمین کا اختیار کن کے قبضے میں ہے؟ عورت کی نسل کے پاس ہے یا سانپ کی نسل کے پاس ہے؟ کون اس زمین کا اختیار سنبھالے ہوئے ہیں؟ کن کا قبضہ اس زمین پر ہے؟ کون زمین پر قبضے کرتے ہیں؟ کون عورت کی نسل کے گھروں پر قبضے کر لیتے ہیں؟ کون ان کے برتن گھروں سے پھینک کے باہر ان کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں؟ کون ہے یہ؟ عورت کی نسل ہے یا سانپ کی نسل ہے؟ کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے؟ دو گروہوں کے درمیان تصادم ہے. وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ گناہ کو گناہ کہیں گے تو گنہگار برا مان جائیں گے, گنہگار آپ کے دشمن بن جائیں گے. اور وقت اتنا کٹھن ہو گیا ہے اور اتنا برا آتا جا رہا ہے کہ آپ پاپ کو پاپ نہیں کہہ سکیں گے, نہ اپنے چرچ میں نہ اپنے گھر میں. اگر آپ اپنے بچوں کے پاپ کو پاپ کہیں گے تو وہ پولیس کو کال کر کے آپ کو تھانے میں بند کروائیں گے. یہ ہمارے ملک میں نہیں ہے مگر دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں اب بھی ہے. آپ اپنی اولاد کو برائی سے روک نہیں سکتے. آپ اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنی بیٹی کو برائی سے نہیں روک سکتے. یہ دنیا کا قانون ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی اولاد برباد ہوتی ہے مگر آپ ان کو روک نہیں سکتے. اگر آپ نے ان کو جھڑکی بھی دی تو آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی اور آپ کو حوالات میں بند کیا جائے گا, ڈیپورٹ تک کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ نے ان کے سٹیزن کو جو ہے وہ برا بھلا کہا ہے. خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ زمین کے وارث راست باز حلیم لوگ ہوں گے. خدا نے جب یہ دنیا بنائی, مگر اس سے پہلے کہ خدا نے دنیا بنائی اور خدا کا یہ منصوبہ تھا, مگر یہ منصوبہ ناکام ہوا. خدا کا منصوبہ کیسے ناکام ہوا؟ خدا کا منصوبہ آدم کے وسیلے سے ناکام ہو گیا. خدا کا منصوبہ نوح کے وسیلے سے ناکام ہو گیا. پھر خدا نے ایک قوم کو چنا, اسرائیل کو چنا, اور پھر اسرائیلیوں کے وسیلے سے بری طرح خدا کا منصوبہ ناکام ہو گیا.
کئی دفعہ جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ خدا کے منصوبوں کو ناکام کرتے ہیں. کئی جب ہم برباد ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ خدا کے منصوبوں کو برباد کر دیتے ہیں. یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ قوم یہود جو ہے وہ پوری دنیا میں جانی جائے. خدا نے ایک شخص ابراہام کو بلایا, ابراہام کی نسل سے اس نے ایک بیٹا پیدا کیا جو وعدے کا فرزند تھا, جو اسحاق تھا. اسحاق سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے, دونوں میں سے خدا نے ایک کو چن لیا جس کا نام یعقوب تھا, اور وہ بھی دھوکے باز نکلا. پھر اس کو خدا نے اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یعقوب کا نام اور سیرت بدلی اور اس کو اسرائیل کہا, جو اس کے اپنے بیٹے کے مشابہ تھا. اور جب اسرائیل کی نسل زمین پر بڑھی تو خدا نے اسرائیلیوں کو ایک کانسٹیٹیوشن دیا. خدا نے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اسرائیل کو قانون دیا تاکہ وہ اس دنیا کے اندر سیاسی طور پر مضبوط ہوں, اس دنیا کے اندر معاشی طور پر مضبوط ہوں, اس دنیا کے اندر روحانی طور پر مضبوط ہوں, اس دنیا کے اندر وہ معاشرتی طور پر مضبوط ہوں. اور خدا نے اسرائیل کو اپنا ایک کانسٹیٹیوشن دیا, اپنا قانون دیا. یہ قانون جو تھا وہ آج سے 200 سال قبل امریکہ کے کسی کانسٹیٹیوشن کی طرح یہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہ تھا, یہ جامع کانسٹیٹیوشن تھا, یہ ابدی قانون تھا. اور اس قانون میں خدا نے کہا, اسرائیلیوں سے کہا, سو تم اس کانسٹیٹیوشن کو ماننا, سو تم ان کو ماننا اور ان کو عمل میں لانا. کن کو؟ میرے قوانین کو, میرے حکموں کو کیا کرنا؟ تم ماننا اور ان کو عمل میں لانا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ غیر قوموں کے سامنے یہ قانون, غیر قوموں کے سامنے یہ آئین تمہاری کیا ٹھہریں گے؟ دانش ٹھہریں گے. اور وہ ان تمام آئین کو سن کر کہیں گی یقیناً یہ بزرگ قوم نہایت عقل مند اور دانشور ہے. کیونکہ ایسی بڑی قوم کون ہے جس کا معبود اس قدر ان کے نزدیک ہو جیسا خداوند ہمارا خدا, کہ جب بھی ہم اس سے دعا کریں ہمارے نزدیک ہے. یہ خدا نے ان کو قانون دیا, لیکن وہ اس قانون کو ماننے میں ناکام ٹھہرے اور وہ سیاسی منصوبہ برباد کر دیا, معاشی منصوبہ جو تھا برباد کر دیا, معاشرتی منصوبہ برباد کر دیا. اور جب اسرائیلی اس منصوبے میں ناکام ہوئے تو ساتھ خدا کا منصوبہ بری طرح فلاپ ہو گیا. کہ اگر انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو رد کیا, اس قانون کو رد کیا, اور ان کی بربادی آج یہ ہے کہ وہ ملکوں میں تتر بتر ہیں, اگر میں اور آپ اس منصوبے کو رد کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارا بھی نام و نشان ملنے والا نہیں ہے. اگر خدا نے انہیں نہ چھوڑا تو پھر خدا ہمیں ہرگز نہ چھوڑے گا. اس لیے خدا کے کلام میں خدا نے فرمایا, اس منصوبے کے تحت جب تم اس کانسٹیٹیوشن پر عمل کرو گے, جب اس منصوبے پر عمل کرو گے, جب اس قانون پر عمل کرو گے, تو خدا نے وعدہ فرمایا اور خداوند نے کہا, اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ کیا ٹھہرائے گا؟ تو پست نہیں بلکہ کیا رہے گا؟ سرفراز رہے گا. اس منصوبے کا فائدہ یہ تھا, خدا ہمیں دم نہیں ٹھہرانا چاہتا تھا, خدا ہمیں سرفراز دیکھنا چاہتا تھا. مگر آج کون سرفراز ہے؟ سانپ کی نسل یا عورت کی نسل دنیا میں؟ اور کئی دفعہ ہم کہتے ہیں خداوند یسوع وہ بندہ جو ہے, وہ بندہ ہر طرح کا پاپ کرتا ہے پھر بھی سرفراز ہے. مگر میں کیوں؟ میں تو تیرے ساتھ وفاداری سے بھی چلتا ہوں, میں تو چرچ بھی ریگولر جاتا ہوں, میں تو ہر طرح سے تیرے ساتھ وفادار ہوں, پھر میں کیوں دکھوں کا شکار ہوں جہاں میں نے آنا ہی نہیں ہے. اور کئی بار کلیسیا کے اندر بیٹھے ہوئے بھی کئی شخص خداوند سے ناراض صرف اس لیے ہیں کہ دوسرا شخص باوجود پاپوں کے کامیاب زندگی بسر کرتا ہے اور میں باوجود خدا سے ڈرنے کے ناکامی کی زندگی بسر کرتا ہوں, لہٰذا خداوند میری اور تیری کٹی. آپ بتائیں وہ کس سے متاثر ہو رہا ہے, عورت کی نسل سے یا سانپ کی نسل سے؟ آئیں سانپ کی نسل سے متاثر ہونا چھوڑ دیں, کیونکہ شریر پھلتے ہیں, بڑھتے ہیں. صبح کو آپ گزرتے ہیں تو وہ لہلہاتے ہیں, مگر جب شام کو واپس آتے ہیں تو وہ جڑ تک سوکھ جاتے ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا ہے. شریروں کی بابت لکھا ہے وہ بھوسے کی طرح اڑ جائیں گے, مگر صادق 7 بار گرے تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا. اس لیے خدا نے کہا کہ میں تجھے سر ٹھہراؤں گا, میں تجھے دم نہیں ٹھہراؤں گا. شرط یہ ہے بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں آج کے دن تجھ کو دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے کیا کرے؟ عمل کرے.
تو یقین کرے خداوند آپ کو سرفراز کرے گا، آپ کی جابز میں آپ کو سرفراز کرے گا، آپ کی سیلریز انکریز ہوں گی، آپ کا رتبہ انکریز ہوگا۔ خداوند آپ کی اسی جگہ پر جہاں آپ اپنے آپ کو پست محسوس کر رہے ہیں وہیں پر خداوند آپ کو سر بلند کرے گا، کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ کامیاب مسیحی بننے کے لیے، خدا کے کامیاب فرزند بننے کے لیے ہمیں خدا کے 9 حکموں پر نہیں 10 حکموں پر عمل کرنا پڑے گا۔ کتنے حکموں پر؟ ویسے ہم کتنوں پر کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کرنا حکموں پر عمل کہ ہم نے نجات پانی ہے، نہیں، نجات ہمیں مل گئی ہے، اس لیے حکم کرنا ہے تاکہ وہ نجات ہمارے پاس رہے۔ حکموں پر اس لیے عمل نہیں کرنا کہ میں خدا کی فیور جیتنی ہے، نہیں، اس لیے کہ خدا کی نظر کرم ہم پر ہے۔ حکموں پر اس لیے عمل نہیں کرنا کہ ہمیں اس کا گریس چاہیے، نہیں، گریس آلریڈی ہے۔ اس لیے عمل کرنا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ ہمیں محبت کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اور وہ ہمیں اپنی محبت میں سرفراز کرے گا۔ خدا کے کلام میں خدا نے فرمایا، اس ملک میں خدا نے ان کو یہ منصوبہ دیا، اور خدا نے کہا اگر تم اس منصوبے پر عمل کرو گے، اگر تم اس کانسٹیٹیوشن پر عمل کرو گے، اگر تم میرے تحریک کار پر عمل کرو گے، تو جس ملک میں تمہیں لے جا رہا ہوں اس ملک میں تم کو روٹی کتنی ملے گی؟ بافرات روٹی ملے گی۔ کتنی؟ بافرات کا کیا مطلب ہے؟ بافرات کا کیا مطلب ہے؟ کتنی روٹی ملے گی؟ وافر مقدار سے با افراد روٹی ملے گی۔ 50 مہمان بھی آئیں تو بھی روٹی ختم نہیں ہوگی۔ آمین۔ آپ اپنے مہمان کو دیکھ کر اس کے سے کبھی منہ نہیں موڑیں گے۔ آپ اپنے مہمان کو دیکھ کر ایسے نہیں کریں گے کہ جیسے اپنے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم روٹی گھر میں نہیں ہوتی، اپنے مہمانوں سے نظریں چراتے ہیں، لیکن اتنی روٹی ملے گی کہ با افراد روٹی ملے گی، اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ آمین۔ مگر کب؟ جب تو میرے حکموں پر عمل کرے گا، میرے منصوبے پر عمل کرے گا، جو میں نے تیرے لیے کانسٹیٹیوشن بنایا اس پر عمل کرے گا، تو تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس ملک کے پتھر بھی کیا ہیں؟ لوہا ہیں، اور یہاں تک کہ وہاں کے پہاڑوں سے تو تانبا کھود کر نکال سکے گا۔ آمین۔ یہ منصوبہ خدا کا اسرائیل کے لیے تھا، اور خدا نے کہا تو کھائے گا اور سیر ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ کئی دفعہ ہمارا دل خواہشوں میں رہتا ہے مگر ہمارا پیٹ فل ہے، لکھا ہے تو کھائے گا اور سیر ہوگا، اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ شکر بجا لا رہے ہیں اس اچھے ملک کے لیے تو آپ بابرکت لوگ ہیں۔ اگر آپ کانسٹیٹیوشن پر عمل کر رہے ہیں تو آپ بابرکت لوگ ہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن خدا کے کامیاب فرزند بننے کے لیے ضروری ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن پر عمل کرنا خدا کے کامیاب فرزند بننے کے لیے ضروری ہے۔ کلیسیا کے لیے آج یہ ضروری ہے کہ وہ خدا کے کامیاب فرزند بنے، ہر طرح کی مغروری کو اپنے دل سے نکالیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے۔ دولت پر مان نہ کریں، کیونکہ یہ عقاب کے پر لگا کے آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ اپنے ٹیلنٹس پر بھروسہ نہ کریں، کوئی اپنے ٹیلنٹ پر فخر نہ کرے، کوئی اپنی دولت پر فخر نہ کرے، کوئی اپنی حکمت پر فخر نہ کرے۔ جو کوئی فخر کرتا ہے اس بات پر کرے کہ وہ خدا کو سمجھتا اور اس سے جانتا ہے۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے، کلا دور کر، کیا کر؟ کلا دور کر، اپنا شملہ نیچے کر لے، اپنی پگ اتار لے، اپنی عزت والا کلا جو ہے اسے دور کر، اور تاج اتار۔ تاج اتار، یہ ایسا نہ رہے گا۔ پست کو بلند کر، اور اسے جو بلند ہے کیا کر؟ پست کر۔ یہاں پر پست کون ہے اور بلند کون ہے؟ یہاں پر کون ہے جو بلند تھا اور کون ہے جو پست تھا؟ یہاں پر جو بلند تھا اس کو پست کیا گیا۔ بلند کون تھا؟ اسرائیل۔ بلند کون تھی؟ قوم یہود۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اسے پست کیا گیا۔ اور پست کون تھے؟ میں اور آپ جو شودر تھے۔
میں اور آپ جن کا کوئی قوم نہ تھا, جن کا کوئی قبیلہ نہ تھا, مگر وہ سارے کا سارا کانسٹیٹیوشن اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی برکت خدا نے ان پستوں کو دے دی اور انہیں سر بلند کر دیا, اور جو بلند تھے انہیں پست کر دیا. اس لیے اب آپ اگر سر بلند ہیں تو آپ کلا اتاریں اس کے حضور. نافرمانی کے ساتھ یہ ایسا نہ رہے گا, تاج اتاریں, کیونکہ نافرمانی کے ساتھ یہ کلا برقرار نہ رہے گا, یہ تاج عزت کا برقرار نہ رہے گا. اس کے لیے اس کو اتارے. خدا کے کلام میں لکھا ہے اسرائیل کے بارے میں ہی اسے الٹ 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 دوں گا. کتنی بار لفظ الٹ آیا ہے؟ کیوں خدا نے کہا میں اسے الٹ 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 دوں گا؟ یاد رکھیں, 3 قوموں نے قوم یہود پر حملہ کیا. سب سے پہلے بابل نے, اس کے بعد مادیوں فارسیوں نے, اس کے بعد سکندر اعظم نے. 3 حکومتوں نے قوم یہود پر حملہ کیا اور اسے برباد کیا, اور 3 بار ہی خدا نے کہا کہ میں اسے الٹ 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 دوں گا. اور بائبل مقدس میں خدا کے کلام میں لکھا ہے پر یوں نہ رہے گا, اور وہ آئے گا جس کا حق ہے اور میں اسے دوں گا. آمین. کون آئے گا؟ جس کا حق ہے میں اس کو دوں گا. کیا دوں گا؟ وہ بادشاہی دوں گا. ہاللیلویا. کیا دوں گا میں؟ وہ بادشاہی دوں گا. کس کو دوں گا؟ جس کا حق ہے. حق کس کا ہے؟ جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا. ہاللیلویا. حق کس کا ہے؟ حق ہر اس شخص کا ہے اس بادشاہی کے لیے جو اب یسوع مسیح کو قبول کیے ہوئے ہے. یہ عورت کی نسل ہے جس کا حق ہے. خداوند سام کی نسل سے بادشاہی لے گا, چھین لے گا, اور کس کو دے گا؟ عورت کی نسل کو دے گا. اس لیے یہ بادشاہی ان کو دی جائے گی. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم میری بادشاہی ہو. آج ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, ہم خدا کی بادشاہی ہیں. ہمارے دلوں کے اوپر کانسٹیٹیوشن لکھا ہے. اب ہمارے پاس یہ کتابی صورت میں کانسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے, مگر یہ کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے. اب اس کے قانون ہمارے دلوں پر لکھے ہوئے ہیں. اب ان سے دائیں نہیں مڑ سکتے, اب ان سے مائیں نہیں مڑ سکتے, کیونکہ اس نے اپنے قانون ہمارے ذہن میں ڈالے اور ہمارے دلوں پر لکھے ہیں. اور وہ مبارک ہے لوگ جن کے دلوں پر اس نے اپنے قانون لکھ دیے ہیں کہ وہ گناہ کو گناہ کہتے ہیں. دانییل نے ایک بادشاہ سے ذکر کرتے ہوئے اس سے کہا ہے بادشاہ تو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہوگا, اور جو رازوں کا کھولنے والا ہے تجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا. تو نے اپنے پلنگ پر خیال کیا کہ آئندہ کیا کچھ ہوگا. شاید کبھی آپ نے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہو کر سوچا ہو کہ آئندہ کیا ہوگا, میرا کیا بنے گا, میری اولاد کا کیا بنے گا. بادشاہ نے سوچا کہ آئندہ کیا ہوگا, تو بائبل میں لکھا ہے کہ رازوں کے کھولنے والے نے تجھ پر ظاہر کیا, اور تو نے اس بات کو سمجھنے کے لیے اپنے فالگیروں کو, اپنے جادوگروں کو, اپنے نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ اس بات کا مجھے مطلب بتاؤ. مگر جب وہ مطلب نہ بتا سکے تو نے کہا کہ انہیں قتل کر دو, ایکسکیوٹ دیم. آج بھی دنیا کے بڑے بڑے رہنما, دنیا کی حکومتیں جادوگروں فالگیروں سے جا کے پوچھتی ہیں ہمارا کیا بنے گا. ہمارے اپنے پیارے کئی دفعہ بابوں کے پاس جا کے ہاتھ دکھاتے ہیں, پوچھتے ہیں جی ہمارا کیا بنے گا. کئی دفعہ ہم اپنی مقدر لیکھ بھاگ قسمت کا حال پوچھتے ہیں جی کیا بنے گا. کئی دفعہ ہم جا کے بزرگوں سے دعائیں کروانے کے لیے کسی کو بھیجتے ہیں جا ذرا میرے لیے دعا کروا. کیا کچھ نہیں پادری صاحب, وہ دعا ہی کر دینے, اور نہیں کوئی بڑے اللہ والے نے, لیکن یہ بتا نہ سکیں گے. اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے دانیل نے بادشاہ سے کہا بادشاہ تو نے خواب دیکھا ہے, تو اپنے پلنگ پر سوتا تھا, اس خیال میں خیال کرنے لگا آئندہ کو کیا ہوگا. رازوں کے کھولنے والے نے تجھ پر یہاں کیا ہے کہ کیا ہوگا. تو نے ایک مورت دیکھی جس کی رونق بڑی تھی, وہ ڈرونی مورت تھی. اس کے پاؤں لوہے اور مٹی کے تھے, اور اس کی ٹانگیں جو تھی وہ خالص لوہے کی تھیں, اور اس کا شکم جو تھا وہ پیتل کا تھا, سینہ جو تھا وہ چاندی کا, بازو چاندی کے تھے, اور سر خالص سونے کا تھا. بادشاہ اس کی رونق بے تحاشا تھی. تو اس مورت کو دیکھتا رہا, اور تیرے سامنے وہ مورت
सूरत बड़ी हैबतनाक थी, खड़ी थी, टांगे लोहे की, पांव मिट्टी और लोहे के थे, लोहा और मिट्टी आपस में मिले हुए थे। और तू देखता रहा, तेरे देखते पहाड़ से एक पत्थर कटा और वो मूरत के पांव पर गिरा और उस पत्थर ने मूरत को तोड़ डाला और टुकड़े टुकड़े कर दिया और पीस डाला, यहां तक कि हवा आई और मूरत को उड़ा ले गई और उसका कुछ पता न चला, मगर वो पत्थर उसकी जगह एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। बादशाह, राजों के खोलने वाले ने तुझ पर जाहिर किया कि आइंदा को क्या होगा। और मैं आज आप पर यह जाहिर करना चाहता हूं खुदा के कलाम से, उस पाक रूह के वसीले से जो यहां पर मौजूद है, कि आइंदा को क्या होगा। आइंदा पत्थर की बादशाही आने वाली है और इस पत्थर की बादशाही में जिसमें मैं और आप उसके शहरी होंगे। इससे पहले क्या हम उस पत्थर की बादशाही की चंद और बातें सुने। खुदा के कलाम में खुदा ने दानिएल नबी ने खुदा बादशाह से कहा, लेकिन इस राज के मुझ पर आश्कारा होने का सबब यह नहीं कि मुझ में किसी और ज़ी हयात से ज्यादा हिकमत है, बल्कि यह कि इसकी ताबीर बादशाह से बयान की जाए और तू अपने दिल के तसव्वुरात को पहचाने। मेरा मकसद आज ये बात करने का यह है कि आप और मैं अपने दिल के तसव्वुरात को पहचाने, अपनी रॉन्ग बिलीव सिस्टम को बिब्लिकल बिलीव सिस्टम बनाएं। अगर हमने दुनिया से दिल लगा लिया है तो बिब्लिकल सोच अपनाएं। ये दुनिया हमारी नहीं है। हम दुनिया में सांप की नस्ल से मुतासर होना छोड़कर औरत की नस्ल से ताल्लुक जोड़ लें, औरत की नस्ल से बरकत का जो है वो ताल्लुक बहाल करें। और बादशाह को तबीर करते हुए दानिएल ने कहा, जैसा तूने देखा वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया और उसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। और खुदा ताला ने बादशाह को वो कुछ दिखाया है जो आगे को होने वाला है, और ये ख्वाब यकीनी है और इसकी ताबीर यकीनी है। खुदावंद हमें वो कुछ दिखा रहा है जो यकीनी है, जो सच है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बादशाह ये ख्वाब यकीनी है, ये ताबीर यकीनी है। मगर बाबल के बादशाह की ये ख्वाहिश थी कि काश बाबल हमेशा तक रहे। बाबल के खंडरात से तख्तियां मिली हैं जिस पर बादशाह की ख्वाहिश लिखी हुई है। बादशाह की ख्वाहिश थी कि बाबल हमेशा रहे, मगर ना, बाबल आया 605 साल कबल अज़ मसीह और 539 साल कबल अज़ मसीह में ख़त्म हो गया। उसको ख़त्म किया मादियों और फारसियों ने, ईरानियों ने मिलकर, और 539 से लेकर 331 तक इन दोनों की हुकूमतें रहीं। मगर फिर यूनान के सिकंदर आज़म ने आकर इन दोनों को शिकस्त दी और यूनान ने 331 से लेकर 168 तक हुकूमत की। और फिर रोम ने यूनान को शिकस्त दी और 168 से लेकर 4वीं सदी के मिड तक रोम, जो कभी रोम था, टूटा और यूरोप बन गया और 10 हुकूमतों में बदल गया। ये 10 हुकूमतों में से आज भी 7 अपने असली नामों के साथ जो उनके पुराने नाम थे मौजूद हैं। और जैसा खुदा के कलाम में लिखा था, ये ख्वाब यकीनी है और इसकी ताबीर भी क्या है, यकीनी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक दफ़ा अपने शागिर्दों से कहा, जब वो सूली चढ़ने को थे तो उन्होंने कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं। किसी ने कहा नबियों में से कोई जी उठा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। पतरस ने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, ये बात तूने मुझसे नहीं, तूने नहीं, क्योंकि खून और गोश्त ने नहीं कही ये बात, बल्कि मेरे बाप ने, मेरे खुदा ने तेरे मुंह में डाली है। लिहाजा मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कही कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लफ्ज़ पतरस जो है वो पेट्रा से लिया गया है। पेट्रा का मतलब है घूम जाने वाला पत्थर। उसको आप यूं समझे जैसे पंजाबी में हम गीटा कहते हैं, घूम जाने वाला पत्थर। तू गीटा है, मगर मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस पत्थर पर रखूंगा। क्या वो पत्थर पतरस है या कोई और है? वो पत्थर खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि पतरस खुद बजाते खुद अपने खत में ये कहता है। पहला पतरस है 2 बाब उसकी आयत नंबर 4 में लिखा है, अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए कीमती पत्थर, कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो। सो पतरस खुद इस बात को समझता है कि खुदा का चुना हुआ मगर आदमियों का रद्द किया हुआ जिंदा कीमती पत्थर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। और तुम भी उसके पास आकर जिंदा पत्थरों का क्या बनते जाते हो? घर बनते जाते हो। और यहां पर बात यीशु मसीह ने अपने बारे में की है कि मैं इस पत्थर पर, जो वो पत्थर बजाते खुद था, एक तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों से कही। और ये तमसील है
متی رسول کی انجیل 21واں باب اس کی 33ویں اور 41ویں آیت میں ایک اور تمثیل سنو. ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا. اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا, کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنسار کیا. پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا. آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے. جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے, آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں. اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا. پس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے ان سے کہا بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور پاکستان کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو اسے موسم پر اس کو پھل دیں. تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر نہ صرف بیٹے کا پتھر کا تعلق جوڑا ہے بلکہ اس نے اس تمثیل میں کہا کیا وہ کیا کرے گا؟ باغبان کا مالک کیا کرے گا؟ باغبانوں کو قتل کرے گا. باغ دوسرے ٹھیکیداروں کو ٹھیکے پر دے گا جنہوں نے اس کے بیٹے کو مارا, قتل کیا, نوکروں کو مارا, قتل کیا, نبیوں کو ستایا, آخر میں اس کے بیٹے کو قتل کیا. اور باغ دوسرے ٹھیکیداروں کو دے گا جو اسے وقت پر پھل دیں. اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کیا تم نے کتاب مقدس میں سے کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے. اب اس تمثیل میں آخری آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا خدا نے اس پتھر کو کونے کے سرے کا کیا بنایا؟ پتھر بنایا. جس پتھر کو معماروں نے کیا کر دیا؟ یہ کونے کے سرے کا پتھر بالکل وہ ہے جہاں پہ آپ کو کراس نظر آ رہی ہے. اگر اس پتھر کو نکالے تو ساری بلڈنگ کلیپس ہو جائے گی. اس لیے کسی بلڈنگ میں کونے کے سرے کا پتھر ہونا بڑا اہم ہے. اردن کے اندر ایک جگہ ہے پیٹرا جہاں پر بڑے بڑے اس طرح کے پتھر پائے جاتے ہیں. اردن میں ہے پیٹرا. پیٹرا سے لفظ پترس نکلا ہے. پتھر, پترس کا نام ہے گھومنے والا پتھر. تو اردن میں بھی بے شمار بڑے بڑے قیمتی پتھر ہیں. سو یہ والے پتھر بنیاد کے لیے ہوتے ہیں کسی بلڈنگ کی بنیاد میں. تو کلیسیا کی بنیاد جو عورت کی نسل ہے کس پر ہے؟ پترس پر ہے, یسوع مسیح پر ہے. کون کلیسیا کا کارنر سٹون ہے؟ پترس ہے یا یسوع مسیح ہے؟ یسوع مسیح ہے. اور ہم جو کلیسیا کے اراکین ہیں یسوع مسیح کے آپ کے پاس آ کر زندہ پتھروں کا ایک گھر بنتے جاتے ہیں. اور ہم اس لیے یہاں پر جمع ہیں. ہر عبادت میں ہم اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو پاکیزگی میں بڑھنے کے لیے مدد دیں. اگر کوئی گر جائے تو اس کو اٹھائیں کہ اٹھیں ہماری منزل ابھی دور ہے, اٹھیں ہمارا ملاپ یسوع مسیح سے جلد ہونے والا ہے. ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کو تقویت دیں, ایک دوسرے کے عیب نہ گنیں, ایک دوسرے کی مدد کریں کہ کسی طرح سے وہ رہا ہوا معلوم نہ ہو. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی. یہ بات اس نے فریسیوں سے کہی. خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے لیے پھل لائے دے دی جائے گی. اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا. سو کون بلند تھا اور پست ہوا, اور کون پست تھا جو بلند ہوا؟ قوم یہود جو بلند تھی پست ہوئی, اور قوم مسیحی جو تھی وہ جو پست تھی وہ سر بلند ہوئی. اور خدا کا منصوبہ اب ایک بار پھر پائے تکمیل تک پہنچے گا کہ حلیم زمین کے کیا ہوں گے. پھر میں نے نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا اور اس زمین پر لوگوں نے گھر بنائے, اس زمین پر لوگوں نے تاکستان لگائے, اس زمین پر لوگوں نے میوے دار درخت لگائے. زندگی وہاں سے پھر شروع ہونے کو ہے جہاں سے زندگی کی تار خدا سے ٹوٹی تھی. ایک بار پھر نئی زمین بننے کو ہے اور اس زمین پر خداوند کا منصوبہ کاملیت اختیار کرے گا جب حلیم زمین کے وارث ہوں گے. کیا آپ ان میں ہوں گے؟ کیا آپ اس نئی زمین کے وارث ہوں گے؟ اور اگر آپ اس نئی زمین کے وارث ہوں گے تو خداوند کے کامیاب فرزند بننے کے لیے آپ کو اس کے حکموں پر عمل کرنا پڑے گا. 9 پر نہیں 10 پر. یہ کانسٹیٹیوشن ہے.
اگر آپ کے دلوں پر اس کے حکم ابھی تک لکھے نہیں گئے تو آج رات اس سے کہیے خداوند جی میرے دل پر اپنے آئین لکھ دیجئے، حکم لکھ دیجئے، میں ذہن پیش کرتا ہوں، اپنے آئین میرے ذہن میں ڈال دیجئے۔ یہ وہ نیا عہد ہے جو وہ آج آپ کے ساتھ کرنے کو ہے۔ خداوند آپ کو